ایمان باللہ کی تفہیم کورس جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ اس کی آخری کلاس ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ کر رہے تھے اور قرآنی آیات جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے۔ بڑی ہی اہم آیت ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور ان آیات سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں، حلولیہ قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہر کسی پر اللہ تعالیٰ، ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اندر داخل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مکان سے منزہ قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ اس سے وہ اپنی طرف سے تو اللہ تعالیٰ کی شان کو بڑھاتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی شان کو اصل میں گھٹا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمان میں ہے، تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے، نعوذ باللہ ہر جانور میں موجود ہے، تو یہ کہنا یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ نہیں ہے، اور یہ کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ خانقاہی نظام جو ہے وہ اسی پر چل رہا ہے، جو پیری فقیری کا جو سلسلہ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، سب کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ پیر کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ گندا عقیدہ ہے، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اگر ہم دیکھیں، آیات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ یہ آیت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے درج کی ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق، کہ اے محبوب آپ کہہ دو کہ اس رب نے، بے شک میرے رب نے حرام کر دیا ہے الفواحش، فواحش کو، فواحش کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے۔ فواحش یہ فاحشۃ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بے حیائی، یعنی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ما ظاہر منہا وما بطن، جو ظاہری بے حیائی ہے، وما بطن، اور جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے، یعنی یہ کہ سرعام کوئی بندہ گناہ کرے، بے حیائی کو پھیلائے، جیسا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس پر بھرپور کام کر رہا ہے، بڑے ہی اڈے بن چکے ہیں، بڑے ہی کاروبار بن چکے ہیں جس میں بے حیائی کو سرعام پھیلایا جاتا ہے۔ یہ ڈراموں کا سلسلہ یہ کیا ہے، یہ فلموں کا سلسلہ یہ کیا ہے، ہالی ووڈ بالی ووڈ، یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ کیا ہے، یہ بے حیائی پھیلانے کا سب سے بڑا رستہ ہے۔ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے ڈراموں میں، پاکستانی ڈراموں میں جو ہے وہ گند آ گیا ہے، اس میں بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، ساس بہو کی لڑائیاں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں سرعام، طلاقیں یہ ڈراموں کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ بے حیائی کی شکلیں ہیں۔ یہ سوشل میڈیا یہ سب سے بڑی بے حیائی کا ذریعہ بن چکا ہوا ہے، بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ ما ظاہرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بے حیائی جو ظاہر ہے، سرعام ہے، اس بے حیائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح بے حیائی کی ایک شکل شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے شادی بیاہ کے موقع پر کہ ایسی ایسی رسومات معاشرے میں آ گئی ہیں جو بے حیائی کو پھیلا رہی ہیں، فروغ بے حیائی کا ہو رہا ہے۔ دودھ پلائی، اسی طرح رونمائی، یہ کتنی بھی رسومات ہیں، یہ جتنی رسومات ہیں یہ سب بے حیائی پھیلانے کے بہانے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دودھ پلائی میں کیا ہوتا ہے، رونمائی میں کیا ہوتا ہے، رونمائی میں یہ ہوتا ہے کہ دلہن کا چہرہ سرعام سب کے سامنے کھولا جاتا ہے۔ دودھ پلائی میں کیا ہوتا ہے کہ جو دلہن کی بہنیں ہیں وہ دولہے سے آ کر پیسے مانگتی ہیں، طرح طرح کی شرطیں لگاتی ہیں، دودھ پلانا جی، دودھ پلانا کیا ہے، اتنے پیسے دو، دودھ پلایا جائے گا۔ اور جو دلہا ہوتا ہے اس کے سارے دوست کھڑے ہوتے ہیں، پورے رشتہ دار جو ہیں جس میں نام محرم لوگ ہیں، شوہر کے چچا جو ہیں، شوہر کے جو ماموں ہیں، شوہر کے جو بھائی ہیں، شوہر کے دوست ہیں، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں اور دلہن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دلہن کی بہنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دودھ پلائی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بے حیائی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بے حیائیوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری بے حیائی ہے، جو سرعام لوگ بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان بے حیائیوں کو حرام کر دیا ہے۔
آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ مارننگ شو کے نام پر بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے، ایسے ایسے شو جو گھر بیٹھے سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بے حیائی ہوتی ہے۔ کوئی ایسا آپ دکھائیے شو جس میں عورت جو ہے وہ باپردہ ہو کر بیٹھتی ہے، کوئی ایسا جو ہمارے زیادہ تر چینلز ہے جس میں زیادہ تر فالوور ہیں جن کے جو ٹاپ پر ہیں، ان میں کوئی ایسا شو ہے، کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں عورت بیٹھی ہو اور باپردہ ہو کر بیٹھی ہو؟ کوئی پروگرام نہیں۔ بے حیائی بے پردہ ہو کر عورتیں بیٹھتی ہیں۔ اگر وہ ایسے نہ کریں تو ان کے ویوز کہاں سے آئے؟ تو یہ ویوز کا چکر ہے سارا، بے حیائی کو سرعام پھیلایا جا رہا ہے۔ تو المختصر ہمارا محل استشہاد وہ آگے آ رہا ہے جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے نکالنا ہے۔ وما بطن، جو چھپی ہوئی بے حیائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے، یعنی بندہ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر جو گناہ کرتا ہے، طرح طرح کے گناہ کرتا ہے۔ تو یہ موبائل آ گیا ہے، موبائل یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ تنہائی کو خراب کر رہا ہے انسان کی تنہائی کو خراب کرنے والا جو آلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ موبائل ہے۔ پہلے زمانے میں اتنا بندہ تنہائی میں بیٹھ کر خلوت میں بیٹھ کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا تھا، یعنی پچھلے زمانے میں آپ دیکھیں جب موبائل نہیں تھا، یہ اس طرح کے ٹیکنالوجی جو تھی، اس طرح کے جو وسائل تھے، اسباب تھے، وہ نہیں تھے، لیپ ٹاپ نہیں تھا، موبائل نہیں تھا، یہ سلسلے نہیں تھے، تو تب تنہائی میں بیٹھ کر کیا ہوتا تھا؟ کوئی گناہ نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو گناہ آج کل تنہائی میں خلوت میں عروج پا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موبائل کی صورت میں یہ دنیا جہان کا گند موجود ہوتا ہے انسان کے ہاتھ میں، ایک کلک سے پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے۔ یہ تنہائی کو خراب کرنے والے آلات ہیں، یہ ذریعے ہیں، اسباب ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے، ان کا اچھا مثبت استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری جو سرعام بے حیائی ہے اسے بھی حرام کر دیا ہے، جو چھپی ہوئی ہے بندہ تنہائی میں کرتا ہے اسے بھی حرام کر دیا ہے۔ والاسم، اور گناہ کو حرام کر دیا ہے۔ والبغی، اور سرکشی کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ بغیر الحق، بغیر حق کے سرکشی کرنا، حق کو تسلیم نہ کرنا، آکر میں آ جانا، تکبر کرنا، غرور میں آ جانا، یہ اللہ فرماتے ہیں یہ حرام چیزیں ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور شرک کی کوئی دلیل تم پیش نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے نازل ہی نہیں کی۔ کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے شرک کی نازل کی ہے تو دکھاؤ۔ تم شرک کرتے ہو، غیروں کے در پر جا کر سجدے کرتے ہو، اللہ فرما رہا ہے اس کی کوئی دلیل دے دو، اس کی دلیل دو۔ کن کو تم پوج رہے ہو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، قبر میں موجود ہے، قبر میں موجود ہے، وہ خود محتاج ہے، پتہ نہیں ان کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تم ان سے مانگ رہے ہو، ان سے کہہ رہے ہو ہمارے گناہ بخش دے، اللہ کے بندے ان کی بخشش ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے تجھے پتہ ہے؟ تو ان سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہا ہے۔ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم یہ کہو اللہ پر ما لا تعلمون، تم جس بات کا علم نہیں رکھتے، یعنی تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے جس کا تمہیں علم نہیں۔ تو ہمارا محل استشہاد یہ ہے اس آیت میں، وہ آپ نے غور سے سننا، وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ما لم ينزل به سلطانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی۔ ينزل، نزلہ، اس کا معنی ہے کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا، اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا، اور نازل کس نے نہیں کی؟ اللہ نے نازل نہیں کی، یعنی اوپر سے اللہ تعالیٰ نے نیچے کوئی دلیل نہیں اتاری شرک کی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پہ موجود ہے۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ ینزل کا لفظ آیا ہے اس آیت میں، ینزل، نازلہ کا معنی ہے، نزلہ کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اوپر سے نیچے اترنا۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر سے نیچے کوئی دلیل شرک کی اتاری ہی نہیں ہے، تو تم پھر کہاں سے شرک کرتے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ہمارا محل استشہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ اسی طرح آگے مزید آیات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ صوفیاء کا عقیدہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ذات کے لحاظ سے ہر کسی میں موجود ہے، نعوذ باللہ جانور خنزیر میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وحدت الوجود کے جو قائل ہیں کہتے ہیں کہ مادہ ایک ہے، وجود کے لحاظ سے سب ایک ہیں،
وجود کے لحاظ سے ایک اللہ ہے، بس شکلیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں۔ یہ وحدت الوجود کے قائل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وجود کے لحاظ سے سب لوگ ایک ہیں، سب چیزیں ایک ہیں، اللہ ہے سب میں۔ تو یہ بھی عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ عقیدہ ہے قرآنی عقیدہ جو ہے، جو صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے۔ صفات کے اعتبار سے، ہاں صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ بندہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سنتا ہے، اگر وہ اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ انسان کہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ پر بھی موجود ہو، چاہے کتنے مرضی فاصلے آئیں، چاہے جتنی مرضی دوری ہو، چاہے جتنے مرضی جو ہے اسباب ہو آئے، کمرے کے نکڑ پر جا کر وہ بیٹھ جائے، آخر میں جا کر بیٹھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہے۔ ثم استویٰ، پھر وہ مستوی ہوا علی العرش، آسمان پر۔ اسی طرح وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر موجود ہے، عرش پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ اے عیسیٰ انی، بے شک میں، متوفیک، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ رفع کا معنی ہے بلند کرنا، اٹھانا۔ اٹھایا کہاں جاتا ہے؟ اٹھایا کہاں جاتا ہے؟ زمین میں اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر کسی میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ زمین میں ذات کے اعتبار سے ہر کسی کے اندر موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں تجھے اپنے پاس بلانے والا ہوں، یعنی تو میرے پاس آ جائے گا۔ یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں، مانا یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ الیہ، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی طرف تجھے اوپر اٹھانے والا ہوں۔ تو ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمان میں موجود ہے، عرش پر مستوی ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے جو کتاب و سنت کے بالکل ہی خلاف عقیدہ ہے۔ آگے مزید آیات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور یہ بڑا ہی اہم عقیدہ ہے، یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، کیونکہ اس پر بعض ہمارے جو فرقے بن چکے ہیں، ہمارے بعض جو مسلمان بھائی لوگ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا مکان ہے، اللہ تعالیٰ مکان کے اعتبار سے منزہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر موجود نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر موجود ہے۔ ان کا یہ عقیدہ باقاعدہ انہوں نے اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کے اعتبار سے اگر قرآن مجید کی آیات کو دیکھا جائے تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذات کے اعتبار سے موجود نہیں ہے، بلکہ صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ثم استویٰ علی العرش الرحمن علی العرش استویٰ۔ یہ آیات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے۔ اسی طرح جو محدثین ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ذات کے اعتبار سے، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، کہ اللہ وہ ذات ہے، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، یہ سورہ اعراف کی جو پہلے میں نے آیت پڑھی، یہ سورہ اعراف کی ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے، اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استویٰ علی العرش، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استویٰ علی العرش، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا تو اسے دیکھ رہا ہے آسمان کو، کہ آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے،
دیکھیں کہ ہم کوئی دیوار کھڑی کرتے ہیں تو ہم ستون لگاتے ہیں، لیکن آسمان اللہ تعالیٰ نے جو کھڑا کیا ہے بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے. جو آگے ذکر کیا ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہوا، عرش کی طرف مستوی ہوا، عرش کی طرف مستوی ہوا. ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ میں فرمایا ثم استوى علی العرش الرحمن. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو عرش پر مستوی ہے اور رحمان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. یہ سورۃ الف لام سجدہ کی آیات ہیں. اسی طرح هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہ سورہ حدید کی آیت ہے. دیکھیں کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ آیات کو بار بار لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر مستوی ہوا. تو یہ واضح آیات ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اسی طرح جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات لکھی ہیں ان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے. انہوں نے جو آیات لکھی ہیں وہ واضح تو ہیں، موجود ہیں آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یہ بار بار آیات اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پر لے کر آئے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیات لکھی ہے اور ایسی باریک آیات لکھی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے. جیسا کہ پہلے جو آیت، سب سے پہلی جو آیت پڑھی کہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، ینزل اس لفظ سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. آگے دیکھیں کہ وہ آیت جو لے کر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انی متوفیک ورافعک الیہ، ورافعک الیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اوپر ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وما یعرج فیها، جو اس کی طرف چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہ آیات میں پڑھ دیتا ہوں مثلا مختصر کرنے کے لیے، یہ آیات پڑھتا ہوں اور اس لفظ کی طرف میں اشارہ کروں گا آیات کو پڑھتے ہوئے جس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. اب یہاں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر موجود ہے، اس پر انہوں نے آیات دے دی ہیں. اب وہ صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ موجود ہے. اب یہاں سے وہ آیات شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کہ کوئی بھی جو ہے وہ سرگوشی کرتا ہے، یعنی تین جو ہے وہ سرگوشی کرتے ہیں آپس میں، تو الا هو رابعهم، تو ان میں سے جو چوتھا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم، یعنی پانچ کرتے ہیں تو چھٹا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سرگوشی جو خاموشی کے ساتھ وہ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بھی سننے والا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم. یعنی تم زیادہ ہو یا کم ہو، آپس میں جیسی مرضی باتیں کرو، اونچی آواز سے کرو یا آہستہ آواز میں کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم باتیں کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں کل قیامت کے دن جو ہے وہ خبر دے گا. تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. لا تحزن ان اللہ معانا، تو غم نہ کر، گھبرا نہیں، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ الفاظ کہے تھے، یعنی یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. لا تحزن، نہ تو غم کھائے، ان اللہ معانا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر موجود نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے. علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر بات علم میں موجود ہے، جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ موجود ہے. تو یہ آپ نے سمجھنا ہے. جہاں
مائیت کے لفظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. ساتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے. یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے کہ ذات کے اعتبار سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود ہے. صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. یہ اصل عقیدہ ہے. پہلے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو ذکر کیا جہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے, عرش پر موجود ہے, لیکن صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. پھر وہ ان آیات کو وہ ذکر کر رہے ہیں. اننی معکما اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. یعنی ابو بکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے ان کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, جو کچھ تم بول رہے ہو میں سن بھی رہا ہوں, آ رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے, ہر جگہ موجود ہے. تو یہ اصل عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا. یہ عقیدہ ہے, قرآن و سنت ہمیں یہ عقیدہ سکھا رہی ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, صبر کرو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک ہے مائیت عامہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے. ایک ہے مائیت خاصہ کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی ساتھ ہونا اس کی بھی دو قسمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے, یعنی ہر کسی کو دیکھ رہا ہے. ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے ساتھ ہے, یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر موجود ہے, خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی ان پر موجود ہے. جیسا کہ یہاں ذکر کیا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, صبر کرو, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اب یہاں سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کرتا ہے, فرماتا ہے, چاہے وہ کلام الہی کی شکل میں ہو, چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہی بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کرتا تھا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو جو کچھ اللہ تعالیٰ بولتا ہے, کلام کرتا ہے, وہ قرآن کی شکل میں ہو یا احادیث کی شکل میں ہو. احادیث کی شکل میں کلام تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے, لیکن وہی اللہ کی طرف سے آتی ہے ان کو, تو وہ بات سچی ہے. اس بات میں ذرا برابر بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہو سکتا. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو بات کے لحاظ سے سچا ہو اللہ سے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, بات کے لحاظ سے, کہنے کے لحاظ سے کون ہے جو اللہ سے سچا ہو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بن مریم, یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے, اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے, صفت کلام کرنا, یہ اللہ تعالیٰ میں موجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کلام کرتا ہے, یہ صفت کو وہ ثابت کر رہے ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, اور اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ مکمل ہوئی. ربی کا, تیرے رب کی بات مکمل ہے. کلمات ربی کا, تیرے رب کی کلمات مکمل ہے. صدقاً, سچائی کے لحاظ سے, وعدلا, عدل کے لحاظ سے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہے, قانون ہے, احکامات ہے, اس میں عدل ہی عدل ہے, اور وہ سب سچے سچے ہیں. تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. تکلیمہ, کلام کرنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقتوں پر آئے, جو ہم نے وقت طے کیا تھا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا کہ اس وقت میں تم نے آنا ہے, وہ آئے. اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, اس کے رب نے اس سے کلام کیا, یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی, آواز دی, جب تیرے رب نے آواز دی موسیٰ کو, أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, کہ تو جا قوم الظالمین, ظالم قوم کے پاس. اب یہ کہ انتی تجا القوم الظالمین, ظالم قوم کے پاس. تو ان آیات سے جو محل استشہاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. آگے بے شمار انہوں نے آیات جو ہے ذکر کی ہے, کئی آیات انہوں نے ذکر کی ہیں. تو ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے, بلکہ زیادہ ہو چکا ہے, 5 منٹ.